احمد اور حاکم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ میں اپنے حجرے میں کپڑا اتار کر داخل ہو جاتی، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق میرے حجرے میں دفن رہے، میں پردہ نہ کیا کرتی تھی، کیونکہ ایک تو میرے شوہر تھے اور دوسرے میرے باپ ہیں۔ حضرت عمر کو جب حجرے میں دفن کیا گیا تو میں بڑے احتیاط کے ساتھ کپڑا اوڑھ کر یعنی چادر کر کے حجرے میں داخل ہوتی اور حضرت عمر سے شرم و حیا کی بنا پر میں پردہ کرتی تھی۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھیوں کی قبروں پر ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ ہو، تو اے لوگو ان سے ملاقات کرو تو انہیں سلام کرو، کیونکہ یہ قیامت تک جواب دینے والے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس امر پر دلیل ہے کہ نماز کا پڑھنا ایک زندہ جسم کی صفت ہے۔ اور ابن عساکر نے اپنی سند سے ابو ایوب خزائی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک نوجوان عبادت گزار تھا جو ہر وقت مسجد میں مصروف عبادت رہتا اور حضرت عمر کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا، رات کو وہ اس کے پاس چلا جاتا اور اس کی خدمت کرتا۔ اس کے راستے میں ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا، وہ عورت اس نوجوان پر عاشق ہو گئی۔ وہ عورت ہر روز اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایک روز وہ اس کو اپنے دروازے پر لے گئی۔ جب وہ داخل ہونے لگا تو اس کو خدا کی یاد آئی اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ اس نوجوان نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 پڑھی اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس فاحشہ عورت نے باندی کو بلایا اور دونوں نے اس نوجوان کو گھسیٹ کر اس کے گھر کے دروازے کے باہر پھینک کر آ گئیں۔ جب اس نوجوان کے باپ اس کی تلاش میں نکلا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر اندر لے گیا، رات گئی اس کو ہوش آیا۔ باپ نے اس سے ماجرا پوچھا تو بیٹے نے تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح فاحشہ عورت نے اس کا راستہ روکا، لیکن اللہ کی یاد نے اس کو اس کے ساتھ گناہ کرنے سے اور زناکاری سے روک دیا۔ باپ نے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی آیت پڑھی تھی کہ جس کے بعد تم بے ہوش ہو گئے؟ اس نوجوان نے وہی آیت دہرائی اور جیسے ہی اس نے اس آیت کو پڑھا، پڑھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔